السلام علیکم۔ ناول حجاب بائی آمنہ خان۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ان ویورز کا بہت شکریہ جو میری ویڈیوز کو دیکھ بھی رہے ہیں اور لائکس بھی کر رہے ہیں۔ آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ کے لائکس کرنے سے، سبسکرائب کرنے سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور مجھے سپورٹ کی بھی بہت ضرورت ہے۔ تو پلیز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس کریں۔ تو چلیے آگے ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے چھوڑا تھا کہ زرمینہ کا آپریٹ بڑا کامیاب ہوا ہے۔ چلیں آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب کی بار دادی اماں نے پاس بیٹھی بہو کی طرف دیکھا جو اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہلے انہوں نے کبھی اسے نہ دیکھا ہو۔ جی اماں، میں تو بہت خیال رکھوں گی، اللہ نے میری بچی کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ انہوں نے آنکھوں کی نمی کو دوپٹے کے ساتھ صاف کرتے ہوئے کہا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ یہ لڑکا کدھر ہے؟ انہوں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں، وہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بلایا تھا، تب سب ہی ساتھ چلے گئے۔ دیکھو ذرا ان کی لاپرواہیاں، کیسے جوان جہان بیٹی اور بیوی کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کر خود کا کب سے غائب ہیں۔ اماں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا جیسے وہ ان کو دیکھنے باہر جا رہی ہوں۔ اماں نہ ہوں پریشان آپ، وہ آ جائیں گے ابھی۔ ان کے اٹھتے ہی رقیہ بیگم ایک دم اٹھیں، ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے ان کو زرمینہ کے پاس بٹھا دیا۔ اماں جی میرا بچہ، کیا ہوا زرمینہ گل؟ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، ہاتھ سے اشارہ کیا، ماں کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ بس کان پاس لے جا کے جانے پہ سمجھ آتی۔ اس کے پاس کوئی بیٹھا ہو تو اس تک بھی آواز نہ جاتی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ زرمینہ بولو بچے، کیا ہوا ہے؟ اب کی بار دادی اماں نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا۔ اماں وجدان۔ وجدان کا نام لیتے ہی درد کے کئی رنگ اس کے چہرے سے گزرے، جیسے اس کے اندر بہت تکلیف ہوئی ہو، اس کو بہت درد ہو رہا ہو۔ لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے اس نے ایک بار پھر وجدان کا نام لیا، جیسے وہ پوچھنا چاہتی ہو، اس کو دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ ٹھیک ہے زرمینہ گل، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا آپریشن ہو گیا ہے، تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے، اب ٹھیک ہے وہ۔ انہوں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو جھوٹی تسلی دی۔ اندر سے خود کو ملامت کرنے لگیں کہ وہ ایک بار تو جا کر اس لڑکے کا حال پوچھاتی، نہ جانے کیسا ہوگا وہ، پتہ نہیں اس کے ماں باپ آئے بھی ہوں گے یا نہیں، نہ جانے وہ زندہ ہوگا یا نہیں۔ انہوں نے بیٹی کو تو جھوٹ کہہ دیا مگر ان کا ضمیر ان کو ملامت کرنے لگا۔ اماں مجھے وجدان۔ اس نے آدھی آنکھیں کھولے اٹھنے والے انداز میں ماں کو بولا۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اس نے درد کی شدت سے ایک آہ بھری اور ایک بار پھر وہ نیچے ہو گئی۔ زرمینہ گل تم کیوں اٹھ رہی ہو؟ مت اٹھو، وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تم تھوڑا سا ٹھیک ہو جاؤ، میں خود تمہیں اس کے پاس لے کے جاؤں گی۔ ابھی تو تمہارا آپریشن ہوا ہے، ابھی کیسے جا سکتی ہو تم؟ رقیہ بیگم نے اس کو آرام سے نیچے کرتے ہوئے کہا، جو اس کو دیکھنے کے لیے اس مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی جو پانی سے باہر نکلنے پہ بے چین ہوتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔ میجر آپ کا بڑا احسان ہوگا اگر آپ میرے اسٹوڈنٹس کو ان کے ٹیچر کو دیکھنے کی اجازت دے دیں تو۔ پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جنید اب تم بھی احسان والی بات کرو گے؟ میجر نے مصنوعی سا ناراض ہوتے ہوئے اس کو کہا، جو اس کے بچپن کا دوست تھا، جنہوں نے اسکول کالج ساتھ پڑھا تھا، ایک فوج کا میجر بن گیا اور دوسرا یونیورسٹی کا پرنسپل۔ آپ نے ابھی میرے پلٹن دیکھی نہیں ہے، تبھی میں نے ایسا کہا ہے۔ پرنسپل صاحب نے شرارتی سے انداز میں ساتھ بیٹھے ٹیچر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ان کو دیکھتے ہی مسکرانے لگے۔ کیوں بھائی، اتنے عرصے بعد دیدار کروایا ہے اور ساتھ فوج لے کے آ گئے ہو؟ بھائی میجر، میں تم سے اب ایسے تو مل نہیں سکتا تھا، پورے پروٹوکول کے ساتھ ہی آنا تھا نا مجھے۔ ایسا ہے جنید، جس بندے سے ملنے کی اجازت تم مانگ رہے ہو، میں نے اس کی فائل منگوا لی ہے، وہ ابھی آپریشن تھیٹر سے باہر آیا ہے، ہوش میں نہیں ہے وہ، اس کے ہوش تک آنے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ تم لوگوں کو بھی وہ انتہائی سیریس کنڈیشن میں ہے، آئی سی یو میں ہے وہ اس وقت۔ سامنے بیٹھے میجر نے اس کی فائل پہ دیکھتے ہوئے ان کو تفصیل سے بتایا۔ وہ بچ تو جائے گا نا؟ کچھ وقت پہلے کا خوشگوار ماحول ایک دم افسردگی میں بدلا۔ پرنسپل نے ساتھ بیٹھے دونوں ٹیچر کو دیکھا جنہوں نے ایک دوسرے سے پہلے ہی نظروں کا تبادلہ کر لیا تھا، جیسے ان کو شک گزرا ہو کہ وہ کوئی بری خبر سننے والے ہیں۔ بچنے کے چانسز بھی بہت کم ہیں، لیکن اگر بچ بھی گیا تو ساری زندگی
اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، وہ کبھی چل نہیں سکے گا۔ اس خبر سے سامنے بیٹھے تینوں شخص ایک سکتے کی حالت میں آ گئے، جیسے انہوں نے کچھ ایسا سنا ہو جس کے بعد مزید بولنے کی ہمت نہ رہی ہو۔ ابو آپ نہیں روئیں، ہمیں تو اللہ پاک کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں پھر سے وجدان کو دے دیا ہے۔ کوئی بات نہیں ابو، وہ سارے زندگی چل نہیں سکے گا، ہم ہیں نا اپنے وجی کا سہارا، آپ ہیں، امی ہیں، ہم بہنیں ہیں، ہم بنیں گے اس کا سہارا۔ اگر اللہ پاک ہم سے وجی کو لے لیتے، ہمیں دوبارہ دیتے نہ تو کیا کرتے ہم؟ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے پاس ہوگا۔ فاطمہ زمین پہ باپ کے قدموں میں بیٹھے ان کو تسلی دے رہی تھی، وہ جو خود اپنی ہمت ہار گئی تھی، اپنے ٹوٹے ماں باپ کی ہمت بن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اس کے ماں باپ اس کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے، شاید اس کا دکھ، اس کی تکلیف وہاں بیٹھے ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، جو اپنے دل میں چھپائے سب کو حوصلہ دے رہی ہو، ان کی ہمت بن رہی تھی۔ آپی کیا بھائی کبھی نہیں چل سکیں گے؟ وہ ہمارے ساتھ کبھی نہیں کھیلیں گے اب؟ 15 سالہ ختیجہ نے روتے ہوئے بہن کی طرف آتے ہوئے دیکھا، جیسے وہ اب بھی نہ سمجھی ہو۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ سب گھر والے ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ نہیں گڑیا، بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہ چلے گا بھی، ہمارے ساتھ کھیلے گا بھی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ بہن کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ جو اپنے بھائی کے معاملے میں سب سے کمزور تھی، آج سب کی خاطر خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھی، جیسے اگر وہ ہمت ہار گئی تو یہاں موجود ہر شخص مر جائے گا، وجدان سے پہلے مر جائے گا۔ پلیز سر مجھے اندر جانے دے دیں، میں اس کو دور سے ہی دیکھ کے آ جاؤں گی واپس۔ فضا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس آدمی کو کہا جو ان کا راستہ روک کے سامنے کھڑا تھا، جیسے اس کی ذمہ داری ہو باہر سے کسی کو اندر نہ چھوڑنے کی۔ دیکھیں میں آپ کو کوئی 50 دفعہ کہہ چکا ہوں، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ اس وقت نہیں مل سکتی، آپ 4 بجے کا انتظار کر لیں، ابھی کچھ وقت میں ایسے بھی آپ مل سکیں گی نا ان کو، مگر تب بھی آپ اتنے لوگوں کو ایسے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فضا کے بار بار پوچھنے پہ وہ ہر بار اس کو ایک ہی جواب دیتا، اس جواب کو سنتے ہی وہ پھر اپنے ہاتھ پہ بندھی گھڑی کو دیکھتی اور پھر وقت کو گننا شروع کر دیتی، جو آج کہیں سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یار ان لوگوں نے ہمیں جانے نہ دیا تو، مدثر نے مین گیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تو وہی سوچ رہا ہوں، اگر ہمیں سروجی کو ملنے نہ دیا گیا تو؟ ایسے نہیں بولو آپ لوگ، انشاءاللہ ہم ضرور سر کو مل کے جائیں گے۔ یار وہ دیکھو پرنسپل صاحب آ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے پرنسپل کو آتے دیکھتے ہی زور سے بولا، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سامنے سے آتے ہوئے پرنسپل کو دیکھنے لگے۔ جاتے ہوئے وہ صرف تین کے تھے، مگر آتے ہوئے ان کے ساتھ ایک اور بندے کا بھی اضافہ ہوا تھا، جو یونیفارم پہنے ان کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا، جس کے پیچھے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کو لگا اب ان کو اندر جانے کی اجازت مل جائے گی، اب وہ اندر جا سکیں گے۔ اب ہم بھی دیکھتے ہیں آپ ہمیں کیسے روکتے ہیں۔ پرنسپل کو آتا ہوا دیکھتے ہی وہاں کھڑے ایک لڑکے نے گارڈ کو ایسے کہا جیسے اب ان کو اندر جانے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ سر ہم اندر جا سکتے ہیں؟ وجدان سر کیسے ہیں؟ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ پرنسپل کے گیٹ سے باہر آتے ہی سب ان کے ارد گرد ہو گئے، جیسے ان کو کب سے ان کا آنے کا انتظار تھا، وجدان کی خیریت کی خبر سننے کا انتظار تھا۔ بچوں آپ سب کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، وجدان ہوش میں نہیں آیا ہے، وہ اس وقت ICU میں ہے، جیسے ہی اس کو ہوش آتا ہے آپ لوگوں میں سے تھوڑے اسٹوڈنٹس کو ہم اندر بھیجیں گے۔ پرنسپل نے سامنے کھڑے اسٹوڈنٹس کے ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہاں پہ کھڑا ہر شخص اندر جانا بھول گیا تھا، ان کو یاد تھا تو بس اتنا کہ ان کا ہیرو بے ہوش ہے، ICU میں ہے، ابھی بھی زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہے، اپنی موت سے لڑ رہا ہے۔ سر پلیز ہمیں بتائیں وجدان سر۔ وہاں موجود ایک لڑکی اس ہجوم میں سے گزر کے آگے ہوئی۔ عموماً یونیورسٹی کالج کی لڑکیوں کو فوجی بہت متاثر کرتے ہیں، مگر آج کسی نے فوجیوں پہ دھیان نہیں دیا تھا، کسی نے چھپ کے ان کو نہیں دیکھا تھا، کسی نے اپنی سہیلی کے کان میں فوجی کو دیکھتے ہی کچھ نہیں کہا۔ اس وقت ان کو ایک ہی شخص یاد تھا، وہ ایک شخص کے منتظر تھے جس کے لیے وہ اتنی دور سے آئے تھے۔ اس لڑکی نے بس اتنا ہی کہا اور چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پھوٹ کر رونے لگی۔
اس لڑکی کو روتا دیکھ کر سب کی آنکھوں میں نمی آئی۔ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹس اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرنے لگا اپنا ضبط برقرار رکھنے کے لیے۔ بیٹا آپ سب دعا کریں، اپنے سر کے لیے دعا کریں، وہ ٹھیک ہو جائے، چل کے آپ لوگوں کے درمیان آئے۔ پرنسپل صاحب نے ان کو دیکھتے ہی بس اتنا ہی کہا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنے ہیرو کے اپاہج ہونے کی خبر سنیں گے تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ان کا ساتھ دینے کے لیے وجدان جیسا ہیرو موجود نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی ان کی نظریں نیچے جھکیں، جیسے اب اگر وہ کچھ بولیں گے تو اونچا اونچا رونے لگ پڑیں گے۔ انہوں نے وجدان کو کب اپنی فیکلٹی کا ممبر سمجھا تھا؟ انہوں نے تو ہمیشہ اس کو اپنا بیٹا کہا تھا۔ پرنسپل کے بات ختم ہوتے ہی سب نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے۔ وہاں موجود ہر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے۔ ہر ایک کی آنکھیں بند ہوئی تھیں، جیسے وہ بند آنکھوں سے اپنے ہیرو کی نئی زندگی مانگ رہے ہوں۔ ان کو دیکھتے ہی وہاں کھڑے میجر اور اس کی فوجیوں نے بھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے، جیسے ان اسٹوڈنٹس کی دعا کی قبولیت کی سفارش کر رہے ہوں، اللہ کو کہہ رہے ہوں ان کو مایوس نہ لوٹانا، ان کی دعا کو قبول کرنا۔ ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، آسمان سے اشکوں کا دریا نیچے گرنے لگا، جیسے ان کو دیکھتے ہی آسمان آج زور و قطار رو رہا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا جو ایسے لال ہوا تھا جیسے آسمان میں آگ لگ گئی ہو، اس کے شعلے پانی کی صورت زمین تک آ رہے ہوں۔ بچوں آپ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ جاؤ، بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ وجی جیسے ہی ہوش میں آتا ہے میں آپ لوگوں کو باری باری بلا لوں گا، پرنسپل نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، جیسے ان کی آواز وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ تک پہنچ جائے۔ نہیں سر، یہ بارش ہمیں کچھ نہیں کہتی، ہم سر سے ملنے تک یہیں کھڑے رہیں گے، ہم سر کو دیکھے بغیر گاڑیوں میں دوبارہ نہیں بیٹھیں گے۔ پیچھے کھڑے ایک اسٹوڈنٹ نے اس قدر بلند آواز میں کہا کہ سامنے کھڑے ہر شخص تک اس کی آواز گئی۔ اس کو سنتے ہی سب نے ایک ساتھ یس سر کہا اور وہیں کھڑے رہے۔ اللہ جی میرے وجدان کو کچھ نہیں کرنا، میرا دوسرا گردہ بھی لے لیں آپ، اللہ جی آپ میری زندگی ہی لے لیں، میری زندگی کے بدلے میرے وجدان کو زندگی دے دیں، وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ جی اپنی زرمینہ گل کے لیے ان کو ٹھیک کر دینا، آپ کی تو بہت لاڈلی ہوں نا میں، ایسا کبھی نہیں ہوا جو میں نے آپ سے مانگا ہو آپ نے مجھے نہ دیا ہو۔ آپ نے ہر وہ چیز مجھے دی ہے جو میں نے مانگی ہے، جس کی میں نے خواہش بھی کی ہے، آپ نے خواہش بھی کی، آپ نے مانگنے سے پہلے ہی مجھے دے دی۔ میں جانتی ہوں میں بہت گناہ گار ہوں، میں جانتی ہوں آپ کو خفا کیا ہے میں نے، ایک نامحرم سے بات کی ہے میں نے، آپ کو نہیں پسند، میں نے پھر بھی یہ غلطی کی ہے، اس کو ملنے کی خواہش کی ہے، کچھ لمحے ہی صحیح اس کا ساتھ مانگا ہے، اس کے ساتھ کچھ پل ہی چلنا ہی صحیح، میں نے آپ سے وہ بھی مانگا ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا ہے، بہت غلط۔ اللہ جی مجھ گناہ گار کی سزا مجھے ہی دینا، مجھے ہر سزا منظور ہے، چاہے تو میری جان لے لے، مجھے اگلا سانس نہ آئے، بس اللہ جی مجھے میرے وجدان کی جدائی کی سزا نہ دینا، مجھے سزا دینے کے لیے اس کی سانسیں نہ چھین لینا۔ اللہ جی میرے وجدان کو زندہ رکھنا، وہ بے شک مجھے نہ ملے، بے شک اس کو مجھے نہ دینا، بس اس کو زندہ رکھنا۔ میں یہ سوچ کے ہی جی لوں گی کہ میرا وجدان زندہ ہے، اسی ہوا میں سانس لے رہا ہے جس میں زمینہ سانس لیتی ہے، وجدان بھی یہی چاند دیکھتا ہے جس کو میں دیکھتی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں گی، ہمیشہ رہوں گی خوش، لیکن وہ مر گیا تو میں مر جاؤں گی، اللہ جی میں مر جاؤں گی۔ وہ اسپتال کے بیڈ پہ لیٹی درد سے تڑپتے ہوئے آنکھیں بند کی، اپنے درد سے نجات نہیں مانگ رہی تھی، وہ اپنے محبوب کی زندگی مانگ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملے میں ہمیشہ اس کا دل اس کو بتا دیتا تھا، وجدان کی گواہی اس کو اس کا دل دے دیتا تھا۔ آنکھیں بند کی، وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اس کی سسکیاں وہاں موجود ہر شخص سن رہا تھا، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے آنسوؤں سے اس کے سر کے نیچے تک رکھا تکیہ گیلا ہو گیا تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص یہ جانتا تھا کہ سامنے لیٹی لڑکی کو کیا درد ہے، وہ کون سا درد سے سسک رہی ہے، خود کو اذیت دے رہی ہے۔ ذری اٹھو تمہیں تمہارے وجدان کے پاس لے جاؤں، سلطان نے اس کے پاس جاتے ہوئے کہا، جیسے اس کو آج بہن کے سوا وہاں موجود کسی شخص کی کوئی پرواہ نہ ہو، اس کو آج فکر ہو تو صرف اس بہن کی جو محبت پہ اپنا آپ وار رہی تھی۔
اس نے اچانک اپنی آنکھیں کھولیں جیسے اس نے خواب میں سنا ہو، کوئی اس کو وجدان کے پاس لے جانے کا کہہ رہا ہو۔ زری اٹھو، میں تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا اس کے پاس، اس نے حیران ہوتی بہن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حیرت سے اس بھائی کو دیکھ رہی تھی جو اس پہ کبھی اس کسی پہ نامحرم کی نظر بھی پڑنے نہیں دیتا تھا، آج وہ اس کو خود لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ مگر جان جی، اس نے ایک نظر وہاں کھڑے اپنے باپ اور بھائی پہ ڈالی، جسے وہ اس کو کہنا چاہتی ہو، کہ اس کو بتانا چاہتی ہو کہ بابا جان کھڑے ہیں، بڑا بھائی کھڑا ہے، جن کو شاید اس نے دیکھا نہیں ہے۔ بابا جان، میں زرمینہ گل کو لے جاؤں۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اسے کبھی نہیں روکے گا، وہ جانتا تھا اس کا باپ اب ایک خر دماغ پٹھان نہیں رہا، وہ صرف ایک باپ ہے۔ پھر بھی اس نے بہن کو تسلی کے لیے باپ سے پوچھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ باپ سے پوچھے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا باپ کبھی اپنی روایتیں چھوڑ دے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ موم بن کے پگھل جائے، وہ نہیں چاہتا تھا اس کا باپ کبھی اپنی اولاد کے سامنے ہار جائے۔ وہ اپنے باپ کو پہلا جیسا ایک مضبوط پٹھان ہی دیکھنا چاہتا تھا، وہ سواتی جو کبھی ہار نہیں مانتا، جو کبھی رو نہیں روتا، وہ سواتی جس کے پاس اس کی اولاد بیٹھتے ہوئے 100 بار سوچے، جس باپ کے سامنے وہ کبھی اونچی آواز میں بات نہ کر سکے۔ مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا، سامنے کڑا پٹھان موم بن کے پگھل گیا تھا۔ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا سر ہلایا جسے جانے کی اجازت دی ہو۔ باپ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کیا یہ اسی کا باپ ہے؟ نہیں نہیں، اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو عزت کے نام پہ جان دینا بھی جانتا تھا، اور عزت کے لیے جان لینا بھی اسے آتا تھا۔ آج وہ اپنی عزت کو باہر جانے کی ایک مرد کے پاس جانے کی اجازت دے رہا تھا۔ کیا یہ وہی باپ ہے؟ نہیں نہیں بابا جان، میں نہیں جاؤں گی کبھی بھی۔ باپ کو دیکھتے ہوئے وہ اونچا اونچا رونے لگی، جیسے اس کو لگا ہو اس کا باپ مر گیا ہے اور وہ اس کی موت کے ذمہ دار ہے۔ ایک اولاد، ایک بیٹی کب چاہتی ہے کہ اس کا باپ اس کے سامنے ہار جائے؟ نہیں جان جی، مجھے نہیں جانا، بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہ اونچا اونچا روتے ہوئے کہنے لگی۔ زرمینہ گل، نہ رو میری بیٹی۔ وہ اس کے پاس آئے، اس کو اپنے دل سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، جیسے اس کو کہہ رہے ہوں کہ اس کا باپ بدل گیا ہے، جیسے وہ اس کو بتا رہے ہوں کہ تمہارا بھی اپنی زندگی پہ کچھ حق ہے۔ بے شک تم میری بیٹی ہو، مگر اپنی پسند کی شادی کا حق رکھتی ہو، اپنی حد میں رہ کے جینے کا اختیار ہے تمہیں۔ مگر بابا جان، باپ کے سینے سے لگے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے سوال کیا۔ اس کا باپ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ ان کو اپنی پرورش پر ایک بار پھر فخر ہوا۔ شہاب مولوی صاحب کو بلاؤ، ہماری بیٹی کا نکاح ہے آج، انہوں نے شہاب کو طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹی کو اس کے مگر کا ایک خوبصورت جواب دے دیا۔ سلطان، تم زرمینہ گل کو اس وجدان کے کمرے میں لے جاؤ، ہم مولوی صاحب کے ساتھ آتے ہیں، مجھے شاہ صاحب اور بی بی صاحبہ سے بھی بات کرنی ہے، ان کے لائے ہوئے رشتے کی قبولیت کا اقرار کرنا ہے۔ بابا جان، ابھی مولوی صاحب کو نہ بلائیں، وہ باہر جانے ہی لگے تھے کہ سلطان نے ان کو آواز دیتے ہوئے روکا۔ کیوں سلطان؟ شہاب نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کو کچھ بتا رہا تھا۔ ان کو کہہ رہا تھا کہ ہماری بہن کا ہونے والا دولہا بستر مرض پر پڑا ہے، اپنی زندگی کی چند سانسیں گن رہا ہے۔ سامنے کھڑے دونوں شخص سمجھ گئے تھے کہ اس کی آنکھوں میں کی جانے والی گفتگو کو وہ سمجھ چکے تھے۔ صرف وہی نہیں، ان کے پاس لیٹی وہ لڑکی بھی سمجھ گئی، جو اس کی خاطر اپنی زندگی کی چند سانسیں جی رہی تھی۔ آپ لوگوں میں سے اکثر اسٹوڈنٹس فوج میں آنا چاہتے ہوں گے، ان کا خواب ہوگا کہ وہ آرمی جوائن کریں۔ بہت ساری یہاں پہ لڑکیاں موجود ہیں جو فوجی کے خواب دیکھتی ہوں گی۔ بہت سارے لوگ میری طرح میجر بننا چاہتے ہوں گے، جیسے میں نے چاہا تھا، مگر آج مجھے بہت افسوس ہے کہ میں میجر کیوں ہوں، میں ایک استاد کیوں نہیں ہوں، ایسا استاد جس کی شاگرد اس کو ایک نظر دیکھنے اتنی دور سے آئے ہیں، جس کی صحت یابی کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو دھوپ میں بھی اس کے لیے کھڑے ہیں، جنہوں نے بارش کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ان کو منظور نہیں کہ وہ اپنے استاد کو دیکھے بنا جائیں۔ مجھے بہت افسوس ہے آج، کاش میں بھی ایک استاد ہوتا۔ وہ یونیفارم پہنے وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے ان سے خطاب کر رہا ہو، جیسے ان کو شاباش دے رہا ہو۔ آرمی والے کی داد بھی ایک الگ ہی سرور دیتی ہے، مردہ قوم کو دوبارہ سے زندہ کرتی ہے، مگر وہاں تو ہر کوئی زندہ تھا، اپنے استاد کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ میجر کا خطاب ان کے خون کو اور گرم کر رہا تھا، ان میں اور جوش اور ولولہ پیدا کر رہا تھا۔
آج کل مجھے لگتا ہے کہ ایک استاد کی کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ وہ ایک 15-20 ہزار کمانے والا ایک مزدور بن کے رہ گیا ہے، جو پورا مہینہ محنت کرتا ہے اور مہینے کے آخر میں اپنی محنت کا پورا صلہ بھی وصول نہیں کرتا۔ مگر آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ ایک استاد کی آج بھی وہی عزت ہے جو میرے رسول کے زمانے میں، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ اپنا شاگرد ہونا ثابت کیا ہے، اپنے استاد کا مقام ثابت کیا ہے۔ وہ جو اندر بستر مرض پر پڑا تھا، اس کا کیا مقام ہے؟ میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کو اتنی زندگی دے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے اپنی عزت دیکھے جو اس کے اسٹوڈنٹ اس کی کرتے ہیں، جس کے لیے وہ اس بارش میں کھڑے ہیں۔ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملتی تو میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا کہ اللہ مجھے اس زندگی میں میجر نہیں بنانا بلکہ ایک استاد بنانا، جس کو دیکھنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں۔ بے شک مجھے مرنے پہ تو پوری توپوں کی سلامی نہ دی جائے، بے شک میری قبر پہ پھولوں کے ہار نہ چڑھائے جائیں، مجھے بس ایسے ہاتھ اٹھانے والے طالب علم دیے جائیں جو میری زندگی کی دعا کریں، میرے مرنے کے بعد مجھے یاد رکھیں۔ جنید، مجھے بہت خوشی ہے کہ تم ایسے ادارے میں کام کرتے ہو جہاں استاد کو ایسی عزت والا مقام دیا جاتا ہے۔ وہاں موجود اسٹوڈنٹ سے بات کرتے کرتے وہ سامنے کھڑے اپنے دوست کی طرف مڑے، جس کے طالب علموں نے اس کی چھاتی چوڑی کر دی تھی۔ وہ کچھ وقت پہلے جس دوست پہ فخر کر رہا تھا، اب اسے خود پہ فخر ہونے لگا تھا، ایسا فخر جو اس کے اسٹوڈنٹ نے اس کو دیا تھا۔ وہ اسے اپنے بازو پہ اٹھائے اس کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ ہر کوئی ان دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ کوئی ایسا بھی بھائی ہوتا ہے جو اپنی بہن کو اپنے بازو پہ اٹھائے لے جائے؟ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو آگے چلتا جا رہا تھا۔ اس نے اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں ہاتھ بازو کرے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں کو مسکراتا ہوا دیکھتا، پھر اپنی بہن کی طرف دیکھتا اور خود بھی مسکرا دیتا۔ کتنی موٹی ہونا تم، اس نے مصنوعی سے انداز میں تھکتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ موٹی ہوں میں؟ یہ دیکھیں میری ہڈیاں ہی تو ہیں۔ اس نے برا منہ بناتے ہوئے اپنا ایک بازو کو آگے کیا، جو آپریشن کے بعد مزید کمزور ہو گئی تھی۔ تھوڑا کھایا کرو، میری بازو ٹوٹ گئی ہیں، ایک بار پھر اس نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اس کو پتہ تھا کہ وہ مذاق میں موٹی لفظ کو اپنے دل پہ لے لیتی ہے، ویسے بھی اس کو چڑیا جتنا دل ہے اتنا مذاق برداشت بھی نہیں کرتا۔ یا تو وہ رونا شروع ہو جاتی ہے یا پھر اپنا سارا غصہ دوسرے بندے پہ اتار دیتی تھی۔ غصے کے معاملے میں وہ ویسے بھی بہت بری تھی۔ وہ اپنا غصہ کبھی دل میں نہیں رکھتی تھی، ہمیشہ دوسرے کے منہ پہ بولا کرتی ہے، چاہے اگلے بندے کو اچھا لگے یا برا۔ وہ لحاظ رکھنے والوں میں سے نہیں تھی، غلط بات اگلے کے منہ پہ مار دیا کرتی تھی۔ بہت کم ایسا ہوتا کہ وہ برداشت کر جائے۔ وجدان کی محبت میں اس نے بہت لوگوں کو اپنی نفرت کا مرکز بنایا تھا۔ اس کی محبت میں اسے بہت سے لوگوں سے نفرت ہوئی تھی، ایسی نفرت کہ وہ ان لوگوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ پھر اسی محبت نے اس کو موم بنایا تھا کہ کوئی اس کو گالیاں بھی دیتا تو خاموش ہو جاتی، مسکرا دیتی، پھر گھنٹوں سوچتی رہتی۔ کیا یہ وہی ہے جس کے سامنے بولنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی؟ آج لوگ اس پہ باتیں کرتے ہیں اور وہ مسکرا کے چپ ہو جاتی ہے۔ کیا محبت انسان کو اتنا جھکا دیتی ہے کہ بندہ اپنے آپ میں ہی مر جائے؟ محبتیں کامیاب ہو تو انسان کو مغرور کر دیتی ہیں، اور پھر جب وہی محبتیں ناکام ہو جائیں تو انسان کو مجبور کر دیتی ہیں، اتنا مجبور کہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، ہر تعلق سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اپنا آپ بھول جاتا ہے، محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس کا جسم تو اس کا ہوتا ہے، مگر روح اس میں محبوب کی ہوتی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو موٹو؟ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کو لگا جیسے وہ اب اس کی باہوں میں ہی سو گئی ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موٹو کہا تو میں نے اتر جانا ہے۔ اب کی بار وہ باقاعدہ خفا ہوئی تھی، جیسے وہ مکمل خاموشی چاہتی ہو، اتنی خاموشی کہ وہ ایک منٹ محسوس کرے، اپنے وجدان کے پاس جانے کا ایک ایک لمحہ یاد رکھے۔ سر، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مدثر نے میجر کے پاس آتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا، جیسے اس سے زیادہ معصوم تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھو، معصومیت کا ریکارڈ توڑ رہا ہے مدثر صاحب، ارم نے ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، جیسے ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں نا، ایسا معصوم بنا ہے ادھر۔ ہانیہ نے منہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو میجر کے سامنے ہاتھ باندھے نظر جھکائے کھڑا تھا۔ جی بیٹا بولیں۔
میجر ویسے بھی ان سب سے بہت متاثر ہوا تھا، دوسرا وہ اس کے دوست کے اسٹوڈنٹس سے اس کے لیے قابل عزت تھے۔ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وجیز سر کے ہوش میں آنے کے بعد آپ ہم سب کو ایک ساتھ ان کے پاس جانے کی اجازت دیجیے گا تاکہ ہم ایک ساتھ ان کو ملیں، ان کو سرپرائز دیں۔ مدثر نے ایک کی بار نظر اٹھائی، اس کی طرف دیکھا، وہ فوراً نظریں نیچے کر لیں۔ وہ ویسے بھی آرمی والوں سے بہت ڈرتا تھا، آج تو پھر اس کے سامنے ایک میجر کھڑا تھا۔ جی بیٹا، آپ کے سر کو ہم روم میں شفٹ کر لیں گے، پھر آپ سب ایک دفعہ میں ان سے مل لینا، مگر یاد رہے کہ ہاسپٹل میں موجود دوسرے پیشنٹ ڈسٹرب نہ ہوں۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نرم انداز میں کہا، تھینک یو سو مچ سر، آپ بالکل بھی اس بات کی فکر نہ کریں، ہم کسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہاں کھڑے ہر اسٹوڈنٹ نے اظہار تشکر کیا، سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ہر کوئی بے چینی سے اپنے ہیرو کے ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ وجدان بھائی کہاں ہیں؟ سلطان نے بہن کو اٹھائے ہوئے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا۔ وہاں موجود سب اس کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، سب اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو نظریں جھکائے ہوئے بھائی کی گردن کے گرد بازو ڈالے ہوئے تھی۔ وہاں موجود ہر شخص اس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس آئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے ان کو امید نہ تھی کہ وہ لڑکی بھی یہیں ہوگی اور اسی حالت میں ہوگی۔ کیا ہوا زرمینہ گل؟ وجدان کی والدہ پریشانی سے اس کی طرف آئیں، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ایک نظر پورا اس کی طرف دیکھا جیسے وہ اس کو دیکھنا چاہتی ہو۔ کیا ہوا اس کو؟ وہ اتنی زرد کیوں ہو گئی ہے؟ وہ خود چل کیوں نہیں رہی؟ بھائی مجھے نیچے اتار دیں، اس نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا جیسے اس نے سرگوشی کی ہو۔ لیکن زرمینہ گل، اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جیسے اس کو بتانا چاہتا ہو کہ وہ ابھی چل نہیں سکتی۔ چل تو کیا، وہ تو ابھی صحیح سے کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہے۔ جان جی مجھے اتارے نا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، اپنا بازو اس کی گردن سے آگے کیا جیسے وہ خود نیچے اترنا چاہتی ہو۔ اگر وہ اس کو نیچے نہیں اتارے گا تو وہ خود اتر جائے گی۔ کیا ہوا زرمینہ گل کو؟ اب کی بار انہوں نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی آپریشن ہوا ہے اس کا، ایک کڈنی نکالی ہے اس کی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نظروں کو جھکا کے کہا۔ وہ لوگ ویسے بھی لڑکیوں میں نظریں نہیں اٹھاتے تھے، اب بھی اگر بات اس کی بہن کی نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہاں کھڑا نہ ہوتا۔ کیا؟ یہ خبر سنتے ہی انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھول گئیں، اس لڑکی کو دیکھنے لگیں جو ان کے بیٹے کی پسند تھی، اس کی چاہت تھی۔ جان جی، اب کی بار اس نے پھر بھائی کی طرف دیکھا جو اس کو نیچے اتارنا بھول گیا تھا۔ اس نے آرام سے اس کو نیچے اتارا، نیچے قدم رکھتے ہی اس کو لگا جیسے وہ گر جائے گی، وہ اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکے گی۔ درد کی ٹیس اس کے سارے وجود میں اترنے لگی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اپنی کمر پہ رکھا، درد کی لہر اس کے چہرے پہ آنے لگی جیسے درد سے یہیں بیٹھ جائے گی۔ زرمینہ؟ فاطمہ نے اس کو بیٹھتا دیکھا جیسے وہ بیٹھ رہی ہو، جلدی جلدی اس کے پاس آئی اور اس کو اپنے سینے سے لگایا جیسے وہ کب سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو جب وہ اپنے وجدان کی محبوبہ کو دیکھے، اس کو ملے، اس کو اپنے دل سے لگائے، اس کو پیار دے۔ میرے وجدان کی ملکہ؟ اس نے ایک لمحے کو اس کو پیچھے کیا، اس کا آنسو میں بہتا چہرہ اوپر کیا، اس کے ماتھے پہ پیار کیا، اس کو ملکہ کا خطاب دیا جو اس کے وجدان نے برسوں پہلے اسے دیا تھا۔ وہ وہاں موجود کسی کو نہیں جانتی تھی سوائے اس کے ماں باپ کے جو اس کے گھر آئے تھے، جن کو اس نے دیکھا تھا۔ بس وہ اتنا جانتی تھی کہ 5 لڑکیاں اس کی بہنیں ہیں جو اس کو اتنی محبت سے دیکھ رہی ہیں، اس پر رشک کر رہی ہیں کہ اتنی خوش قسمت ہو تم کہ ہمارا اکلوتا بھائی تم پہ جان دیتا ہے۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا، اپنی چادر ٹھیک کی، فاطمہ کے بازوؤں کے سہارے کھڑی ہوئی، اس کے چہرے پہ درد بھری ایک مسکراہٹ آئی۔ اس نے کتنا انتظار کیا تھا ان کے گھر والوں میں سے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ آج وہ وقت آ گیا تھا، سب وہاں موجود تھے، بس وہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، جس کی نسبت سے وہ سارے رشتے اس کے اپنے ہوئے تھے۔ بابا جان، مجھے نہیں لگتا وجدان بچ سکے گا۔ زرمینہ کے جانے کے بعد وہ اس کے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے باپ کو کہہ رہا تھا۔ ان کو پتہ تھا زرمینہ کی زندگی کے لیے وجدان کی سانسیں کتنی ضروری ہیں۔ اگر وجدان مر گیا تو زرمینہ بھی بچ نہیں سکے گی۔ بس بچے دعا کرو خدا اس کو بچا لے۔ ابراہیم صاحب نے درد بھری ایک آہ لی، نظروں کو اوپر کیا جیسے وہ اللہ سے کہہ رہے ہوں، اس لڑکے کو بچا لے جس میں ان کی بیٹی کی سانسیں مستی ہیں۔ بابا جان، وہ بچ بھی گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ لڑکا ساری زندگی اپنے پیروں پر چل نہیں سکے گا۔ میں نے اس کے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، ان کو بالکل امید نہیں ہے کہ اس کے بچنے کی بھی۔
شاہ اپنے باپ کے سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا، کیا وجدان ساری زندگی چل نہیں سکے گا؟ دادی اماں نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یکدم پوچھا، جیسے ان کے جسم میں کرنٹ لگا ہو۔ ان کو بالکل بھی ایسی انہونی کی امید نہیں تھی۔ جی دادی اماں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ شہاب نے اب کی بار دادی اماں کو دیکھا جو پٹھی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نہ موڑا، وہ بچ بھی جائے بے شک، ہم اپنی بچی کی شادی کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ دادی اماں نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ اماں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اب زرمینہ گل اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رقیہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جیسے اماں سے زیادہ ان کو دھچکا لگا ہو۔ وہ اماں کی بات سے اتفاق رکھتی ہوں، مگر اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے اس کا معذور ہونا قبول کر رہی ہوں۔ کیسے ممکن نہیں ہے؟ یہ پوری زندگی کا سوال ہے بہو۔ پوری زندگی ایک بندہ چل نہیں سکتا تو وہ اپنی بیوی کو کیا کھلائے گا پہنائے گا؟ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ پوری زندگی ایک اپاہج کے ساتھ کیسے گزارے گی جو اپنے پیروں پہ چل نہیں سکتا؟ موڑا، میں بتا رہی ہوں، شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے وہاں موجود سب کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے یہ ان کا آخری فیصلہ ہو۔ اس کے بعد مزید کوئی بات نہیں کریں گے۔ دادی اماں، تو آپ کی پوتی کو کون سی مکمل رہی ہے اب؟ سلطان نے دادی اماں کی بات سنتے ہوئے کہا۔ بتائیں نا اماں، آپ کی پوتی مکمل ہے، ایک گردہ نہیں ہے اس کا، جسم پہ ٹانکے ہی ٹانکے ہیں، خون کا ایک قطرہ اس میں اپنا نہیں ہے، ایک قدم وہ چل نہیں سکتی جب تک زندہ ہے، روز ڈھیروں دوائیاں کھانی پڑیں گی۔ تو بتائیں کون سا شہزادہ آئے گا اس کے لیے؟ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ کسی نے اماں کے فیصلے پر اس طرح رد عمل کیا تھا، ورنہ تو وہ کیا اس کے باپ کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے کچھ بولے۔ چل تو سکتی ہے نا زرمینہ گل؟ اس کی بات پہ دادی اماں نے سخت لہجے میں اسے پوچھا۔ چلنے سے کچھ نہیں ہوتا اماں۔ دادی اماں، ہر مرد کو ایک مکمل عورت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کے پوتے نے تو اس کے یونیورسٹی جانے پر رشتے سے انکار کر دیا تھا، تو بتائیں کون سا مکمل مرد اس سے شادی کرے گا؟ سلطان ان کو حقیقت بتا رہا تھا۔ پوتے کی بات پہ اس نے سامنے کھڑے تایا کو دیکھا، جنہوں نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی تھیں، جیسے وہ اپنے بیٹے کی اس حرکت سے آج تک شرمندہ ہوں۔ سلطان، تم میری ماں سے بات کر رہے ہو؟ تم لوگوں کا باپ ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تم میری ماں سے اس انداز میں بات کرو۔ مجھے مجبور نہیں کرنا میں اٹھوں اور تمہارے منہ پہ لگاؤں۔ وہ جو کب سے اتنے دنوں سے خاموش تھے، آج بولے تھے۔ وہ ایسا بولے تھے کہ سامنے کھڑے لڑکے کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، جنہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ رہی بات زرمینہ گل کی شادی کی، تو جو میری ماں کا فیصلہ ہوگا وہی میرا ہوگا، جو اماں چاہیں گی وہی ہوگا۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا، جو کچھ وقت پہلے موم تھا، تب وہ ایک باپ تھا، صرف ایک باپ۔ اب وہ ایک بیٹا بھی تھا جس نے اپنی ماں کے حکم کے پاس رکھنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، بچی کو اندر جانے دیں، وہ ICU میں تھا، بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ وہ کب سے وہاں بیٹھی تھی، اس کو دیکھنے کے منتظر تھی، کب سے اس کے ماں باپ ڈاکٹر کی منتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے وہ کیسے ماں باپ تھے جو اپنے دل پہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے جانے کی منتیں نہیں کر رہے تھے، وہ تو اس لڑکی کی منظوری کی التجا کر رہے تھے جو ان کے بیٹے کی محبت تھی۔ ان کے لیے بیٹے کے سر پر چادر کیے، نظریں جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے وہاں بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر وحید؟ ڈاکٹر شاہ نے دور سے آتے ہوئے وہاں کھڑے لوگوں کو دیکھا جو ڈاکٹر کو کچھ کہہ رہے تھے اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ ڈاکٹر شاہ یہ وجدان شاہ سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ہم ان کو اجازت دیں۔ انہوں نے چادر میں بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا لگتی ہیں آپ وجدان کی؟ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو چہرے پہ درد لیے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس ڈاکٹر نے اس سے پوچھا ہے۔ وہ اس کو جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جواب دیتی تو بھی کیا دیتی؟ کون ہے وہ اس کی؟ کیا رشتہ ہے اس کا اس کے ساتھ؟ اس کے پاس دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بہو ہے یہ ان کی۔ اس نے نظریں اٹھا کے اوپر دیکھا، سامنے اس کا باپ کھڑا تھا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا جو مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کو وجدان کی بیوی کہہ رہا تھا، سامنے کھڑے شخص کی بہو کہہ رہا تھا۔ ابراہیم صاحب کی بات سنتے ہی وہ ان کے پاس گیا، ان کو اپنے دل سے لگایا۔ وہ زبان کا پکا پٹھان تھا، اپنی بیٹی کو دی ہوئی زبان سے مکر نہیں سکتا تھا۔ ماں کے حکم کو اس نے اپنی دی ہوئی زبان سے افضل رکھا۔ اسی ماں نے ایک بار پھر ان کو حکم دیا، زرمینہ گل کی خوشیوں کو بحال کرنے کا حکم۔
بی بی صاحبہ آپ کی امانت ہے یہ میرے پاس، جب چاہیں لے جائیں۔ ابراہیم صاحب نے نظریں جھکاتے ہوئے ان کی طرف رخ کیا۔ وہ جو رو رہی تھیں ایک بار پھر اونچا اونچا رونے لگی۔ انہوں نے ایک بار پھر وہاں بیٹھی لڑکی کو دیکھا، ایک بار پھر اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کو پیار کیا۔ پہلے جب انہوں نے اس کو دیکھا تھا تو اس وقت وہ صرف وجدان کی پسند تھی، آج وہ اس کے ہونے والی بیوی کے روپ میں ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ زرمینہ گل کہاں ہو تم؟ فضا نے ہاسپٹل کے گیٹ کو پکڑتے ہوئے اپنے دل میں کہا، جیسے وہ اس کا نام لے گی اور وہ اس کے سامنے حاضر ہو جائے گی، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے گی، خاموش ہو جائے گی، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لے گی، اپنے ہونٹ کو دانتوں میں دبائے گی، ہونٹ کو اندر کرنے سے اس کا ڈمپل اور گہرا ہو جائے گا اور وہ اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کے میری جان بولے گی۔ اس کا شرارتی سا انداز ایک دم ناراضگی میں بدل جائے گا، اس کے ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑ جائے گی۔ کیسے پہچان لیتی ہو تم مجھے؟ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے وہ ناراضگی میں اس سے بولے گی اور وہ اس کے دونوں ہاتھ تھوڑا سا نیچے کر لے اپنے ہونٹوں سے لگائے گی، ان ہاتھوں کو باری باری چومے گی۔ مجھے خوشبو آتی ہے آپ کی۔ وہ جو ناراض ہوئی تھی ایک دم مان جائے گی، اپنے ہاتھ اس کے گردن کے گرد لے جائے گی اور اس کو گلے سے لگا لے گی۔ جانا، اس کی سوچوں کا حصار ٹوٹا۔ اس کو وہی آواز آئی جس کو سننے کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ یہ تو وہی آواز تھی، اسی کی آواز۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، ادھر ادھر دیکھا، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ وہ پھر سے یہاں وہاں دیکھنے لگی جیسے وہ اس کو نظر آ جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ نزدیک تو کیا، اس کو دور سے بھی نظر نہیں آئی۔ ایک بار پھر وہ آگے گیٹ کے پاس کھڑی ہو گئی، اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ وہ گیٹ کے بالکل ساتھ کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ان کو اندر جانے کی اجازت ملے سب سے پہلے وہ اس کے پاس پہنچے، اس کو ایک نظر دیکھے، اس کے ساتھ لڑے، اپنے پیروں کی دونوں جوتیاں اس کے سر پر لگائے اور وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو۔ لو اور مارو۔ ٹھیک ہیں آپ جائیں اندر، ڈاکٹر شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اپنی گود میں رکھ کے بیٹھی تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہو وہ کیسے دیکھے گی اس کو، کیا بات کرے گی، اس سے کیسے بتائے گی کہ اس کو مر جائے گی وہ تمہارے بغیر۔ کیا وہ اس کی خاطر اٹھ جائے گا؟ کیا وہ اس کی خاطر تھوڑا سا اور اس کے سنگ جیے؟ کیا وہ محبت کے اقرار پہ اس کو وہی پاکیزہ ہستی سمجھے گا؟ کیا وہ بھی اس کی زندگی میں ان لڑکیوں کی لسٹ میں آ جائے گی جن سے وہ اپنی جان چھڑاتا ہے؟ کیا قبول کرے گا وہ اس کی پاکیزہ محبت؟ زرمینہ، فاطمہ نے اس کو گہری سوچ میں ڈوبتا دیکھا، اس کو آرام سے ہلایا جیسے اس کو ایک بار پھر کہہ رہی ہو، تم جا سکتی ہو اب اندر۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا، وہ سمجھ گئی تھی اس کو اٹھنا ہے، جانا ہے اندر۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ کرسی پہ رکھا جیسے اس کے ہاتھ زور پہ اٹھنا چاہتی ہو۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ صبر زرمینہ، میں آپ کو اندر لے جاتی ہوں۔ فاطمہ نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اوپر کیا، اس کو اپنے کندھے کا سہارا دیا۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس دروازے کو دیکھنے لگی جہاں اس کا وجدان تھا۔ ڈاکٹر شاہ جلدی اندر آئیں، پیشنٹ کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ جس دروازے کو دیکھ رہی تھی وہاں سے ایک نرس بھاگتی ہوئی باہر نکلی، ڈاکٹر کو مریض کی اطلاع دی اور اسی رفتار سے بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ وہ جو سہارا لے کے اٹھی تھی وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ جنید، کیا سوچا ہے تم لوگوں نے پھر؟ اگر وجدان ساری زندگی ایسے ہی رہتا ہے تو یونیورسٹی والے اس کے لیے کیا سٹیپ لیں گے، کیا اقدامات کریں گے؟ کچھ بھی ہو، وہ آپ لوگوں کو فیکلٹی کا ممبر ہے، اور جس طرح سے اس کے اسٹوڈنٹس نکلے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ بہت مشہور شخصیت ہے۔ یونیورسٹی کی میجر نے اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے پرنسپل کو کہا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میجر کہ ہم اس کو اس کی مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا واحد سہارا ہے۔ میں نے سوچ رکھا ہے اس کے لیے، مجھے پورا یقین ہے وہ ویل چیئر پہ بھی ہو اور یونیورسٹی ضرور آئے گا۔ اگر وہ نہ بھی آیا تو ہم گھر میں اس کے لیے آن لائن کلاسز کا بندوبست کر دیں گے، اس کے اسٹوڈنٹ اس سے آن لائن کلاسز لیں گے، ہم ہر مہینے اس کو سیلری اس کے گھر پہنچا دیا کریں گے۔ جب تک میں یونیورسٹی میں ہوں سب اس کے حق میں بہتر رہے گا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بہت بہتر سوچ رکھا ہوگا۔ ویسے بھی وہ اتنا قابل ہے کہ وہ اپنے لیے خود بھی کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا، ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ وہ ان لوگوں کے لیے خود کو مثال بنا لے گا جو اپنے پیروں پہ نہیں چل سکتے، خود کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وجدان خود کو اس حالت میں اپنے ہیرو والی پوز سے
نیچے نہیں گرنے دے گا۔ انہوں نے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے ایک مان سے کہا، وہ مان جو ان کو وجدان پہ تھا، جو اس نے کبھی توڑا نہیں تھا۔ آپ اندر کیوں آ گئیں؟ آپ پلیز باہر جائیں۔ وہ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے ایک قدم چل کے اندر آ رہی تھی، جیسے درد کی شدت سے اسے چلا نہ جا رہا ہو۔ ڈاکٹر نے اس کو دروازے پہ دیکھتے ہی باہر نکلنے کو کہا۔ وہ کہاں باہر نکلنے کو آئی تھی، وہ تو آئی ہی اندر جانے کے لیے تھی۔ ڈاکٹر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ آگے جانے لگی۔ اس کی نظر بیڈ پہ پڑے شخص پہ پڑی، جس کے سر پر سفید پٹی بندھی تھی، منہ پہ جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے، ناک پہ آکسیجن ماسک لگا تھا۔ وہ مسلسل اوپر نیچے ہو رہا تھا، جیسے بہت مشکل سے سانس لے رہا ہو، ایک ایک سانس پہ اس کو تکلیف ہو رہی ہو۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے چیزوں کو پکڑے اس تک پہنچ رہی تھی۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہ خشک تھیں۔ وہ خشک ہوتی آنکھوں سے اس تک جا رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کے قریب پہنچ رہی تھی، اس کی حرکت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کی سانس لینے کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ بند آنکھوں سے اس کو محسوس کر رہا تھا، اس کے پاس تھی، بالکل پاس۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے پاس آئے اور اس کو محبوبہ کی خوشبو نہ آئے؟ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آئے، اس کو اس حالت میں دیکھے۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کے سر والی طرف کھڑی ہوئی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے بیڈ پہ رکھے، اپنی آنکھیں بند کی، آرام آرام سے سانسیں لینے لگی۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ وہ اپنی آنکھیں بند کیے وہاں کھڑی تھی۔ اس کو آواز سنائی دی۔ اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ اپنے منہ کا رخ دوسری طرف کر کے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، جیسے وہ اس کو دیکھنا نہ چاہتا ہو۔ آکسیجن ماسک کی وجہ سے وہ لفظوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیان کر رہا تھا، جیسے اس کو بولنے میں تکلیف ہو رہی ہو۔ پاس کھڑے ڈاکٹر، نرس یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کے اندر آتے ہی وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ بس اس کو مسئلہ تھا سانس لینے میں، جس کی وجہ سے نرس اتنا ڈری ہوئی باہر آئی تھی۔ ڈاکٹر نے پاس کھڑے اسٹاف کو آنکھوں کے اشارے سے باہر جانے کا کہا اور خود بھی دروازہ کھولے باہر نکل گیا۔ اب وہ ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ ایک سکتے کے عالم میں کھڑی اس کو دیکھتی رہی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا بہرحم کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی سوچوں کے بعد وہ وہاں اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اس کو کیسے روک سکتا ہے؟ کیسے اس کو رسوا کر سکتا ہے؟ وہ تو اس کو اپنی ہی نظروں میں گرا رہا ہے۔ جائیں آپ یہاں سے۔ ویسے ہی رخ دوسری طرف کی وہ ایک بار پھر بولا، اس کا لحاظ رکھے بغیر بولا کہ وہ بیمار ہے، مشکل سے چل کر آئی ہے، بہت مشقتوں کے بعد اس تک پہنچی ہے۔ چلی جاؤں میں؟ نظریں جھکائی، ایک ہاتھ سے منہ پہ ہلکی سی چادر کیے، آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے ایسی چادر کر رکھی تھی کہ اس کا منہ کسی کو نظر نہ آئے۔ ایک ہاتھ سے وہ مسلسل چادر کو آگے کرتی رہی۔ ہاں چلی جائیں آپ یہاں سے، اس نے ایک بار بھی اس بے رحمی سے کہا۔ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں پہ بیڈ پہ پڑی چادر کو مضبوطی سے پکڑنے لگا۔ آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں میں؟ بھاری ہوتی آواز کے ساتھ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے آج سے پہلے کبھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اب کی بار اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ رخ دوسری طرف کیے، آنکھوں کی نمی کو ایک ساتھ صاف کرتے ہوئے اس نے بس ایک لفظ میں جواب دیا، جیسے وہ کچھ اور بولے گا تو اپنا ضبط کھو دے گا، اس کے سامنے کمزور پڑ جائے گا۔ لیکن میں تو نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کے۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے معصومیت سے بنتے ہوئے کہا، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ غصے سے بولتے ہوئے اس کی طرف مڑا، اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ اب اس کے دونوں ہاتھ نیچے تھے، چادر اس کے چہرے پہ ایسے تھی کہ ایک طرف بالکل چھپا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی محبوبہ اس کے سامنے کھڑی تھی، پھر بھی وہ اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ اس کو ایک نظر دیکھتے ہی اس نے اپنا رخ پھر دوسری طرف موڑ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے تکیے پہ گرنے لگے۔ وہ آنسو صاف نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس کو محسوس کروانا چاہتا تھا۔ وہ رخ دوسری طرف کیے رو رہا تھا۔ ادھر دیکھیں میری طرف۔ اب کی بار وہ تھوڑا آگے ہوئی، ایک ہاتھ کو اس کے بیڈ پہ رکھا اور آرام سے اس کے پاس اس کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ بھول گئی تھی کہ وہ خود بھی بیمار ہے، اس کو بھی درد ہے، اس کو بس اتنا یاد تھا کہ وہ وجدان کے پاس ہے۔ دیکھیں نا، اس نے روتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جیسے اس کو اپنی طرف موڑ رہی ہو، اپنی طرف دیکھنے کا کہہ رہی ہو۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ رو رہی تھی،
اس سے کچھ مانگ رہی تھی۔ کتنا بے بس تھا وہ، کچھ دینا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناراض ہے مجھ سے بہت؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ ایک بار پھر بولی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ سامنے لیٹا شخص اس سے بات کرے، اپنی چپ کو توڑے۔ جائیں نا یہاں سے آپ۔ وہ جو کچھ وقت پہلے خود کو بہت مضبوط بنا رہا تھا ایک دم سے ہار گیا۔ اس کی طرف اپنے چہرے کا رخ کرتے ہوئے سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ کیوں روتے ہیں آپ؟ وہ اس کے قریب ہوئی، اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، اس کے آنسو ایسے صاف کرنے لگی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہو۔ آپ خود کو کیوں برباد کر رہی ہیں؟ اس نے آنکھیں بند کیے نرمی سے اس کو کہا۔ کس نے کہا کہ میں خود کو برباد کر رہی ہوں؟ اس کے پاس اس کے اوپر جھکے وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ میں ساری زندگی کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکوں گا، میں کبھی چل سکوں گا۔ اس نے گہری سسکی لیتے ہوئے کہا، جیسے اس نے اپنے پاؤں ہی نہیں کھو دیے، اس لڑکی کو بھی کھو دیا ہے جس کو اس نے دن رات دعاؤں میں مانگا تھا۔ میں نے تو آپ سے محبت کی ہے، فقط آپ سے۔ اگر آپ ساری زندگی ہوش میں بھی نہ آتے میں تب بھی آپ کا انتظار کرتی، آپ کے پاس ایسے ہی بیٹھی رہتی، آپ کی داڑھی کو دیکھتی۔ آپ کو پتہ ہے کتنی اچھی لگتی ہے مجھے آپ کی داڑھی، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ۔ اس نے آرام سے اس کے منہ سے ماسک نیچے کیا، جیسے اب وہ نارمل سانسیں لے رہا ہو، صحیح سے بات کر رہا ہو۔ وہ اسے اظہار محبت کر رہی تھی، بچوں کی طرح اس سے باتیں کر رہی تھی، جیسے وہ سب کچھ بھول گئی ہو۔ اس کو تو یاد ہی نہیں کہ سامنے بیٹھا شخص اس کی اس طرح پہلی ملاقات ہے۔ اس کو وہ صدیوں کا بندھن لگ رہا تھا، جیسے وہ صدیوں سے اس کو جانتی ہو، روز اس سے ایسے ہی باتیں کرتی ہو۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کیوں نہیں سن لیتی میری بات؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کو دیکھتا۔ آج پہلی دفعہ تھی جب وہ اس کے سامنے بالکل نقاب اتارے بیٹھی تھی، اس کی ہو کے بیٹھی تھی۔ فرض کریں آپ بالکل ٹھیک ہوں، میں ایسے آپ کے سامنے لیٹی ہوں، میں آپ کو کہوں کہ میں ایک مکمل عورت نہیں ہوں، میں بیمار ہوں، میرا ایک گردہ نہیں ہے، زندگی میں آپ پر بوجھ بن کے رہوں گی، تو آپ کیا کہیں گے؟ چھوڑ دیں گے مجھے؟ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا، جیسے وہ چاہتی ہو کہ وہ اس بات کا جواب دیں، اس کی طرف دیکھ کر دیں۔ آپ کو میں مر کے بھی نہ چھوڑوں، آپ میرے پاس رہو، میرے ساتھ ہو، بس یہی بہت ہے۔ آپ کا سہارا بنوں گا، میں آپ کو اتنی محبت دوں گا کہ آپ بھول جائیں گی آپ سب کچھ، آپ کو اپنے دل سے لگا کے رکھوں گا۔ محبت کی ہے میں نے آپ سے، شدید محبت۔ میری محبت کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کے محبوبہ مکمل نہیں ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بس بولے چلے جا رہا تھا، جیسے وہ اس کو بیڈ پہ لیٹے دیکھ رہا ہو، اس سے باتیں کر رہا ہو۔ میرا بھی یہی جواب ہے، میری محبت اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ میرا محبوب چل نہیں سکتا۔ اس نے اس کے دل پہ سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ شخص اس کے سامنے لیٹا ہے وہ اس کا نامحرم ہے۔ ویسے بھی محبت کہاں دیکھتی ہے، وہ کسی نامحرم سے ہو رہی ہو یا محرم سے، وہ تو بس ہو جاتی ہے۔ کچھ خاص دلوں کو کچھ خاص لوگوں سے، کچھ خاص لوگوں کو عشق کے احلام ہوتے ہیں۔ محبت تو معجزہ ہے، اور معجزے کب عام ہوتے ہیں۔ اس کے دل پہ سر رکھتے ہی وہ کچھ وقت پہلے کا اپنا سارا دکھ بھول گیا۔ آنکھیں بند کیے اس نے اس کے کندھوں کے گرد اپنی باہوں کا ہار ڈالا، جیسے اس کی باہوں میں پوری دنیا سما گئی ہو، اس کو اس کی کائنات مل گئی ہو۔ ملکہ، بہت محبت کرتا ہے وجدان تم سے۔ کچھ وقت کے بعد اس نے اپنے دل پر سر رکھے اس لڑکی کو کہا، مجھ سے کم۔ اس نے آنکھیں بند کیے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں۔ فاطمہ نے ہلکا سا دروازہ کھولا، وہ فوراً اوپر ہوئی، سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سامنے لیٹے شخص کو دیکھنے لگی، جیسے وہ اب شرم سے پیچھے نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کو دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگا، آئیں نا آپی۔ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بہن کو اندر آنے کو کہا اور پھر سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو چہرے پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ فاطمہ کے اندر آتے ہی وہ جلدی وہاں سے اٹھنے لگی۔ آرام سے زرمینہ، کیوں اٹھ رہی ہو؟ تمہاری ہی تو جگہ ہے یہ، فاطمہ نے اس کو آرام سے پکڑتے ہوئے کہا۔ فی الحال ایسا ہے کہ مستقل یہاں بیٹھنے کے لیے تمہیں کچھ وقت یہاں سے اٹھنا پڑے گا۔ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا جو حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں سمجھے؟ بھائی مولوی صاحب باہر کھڑے ہیں اور آپ کی یونیورسٹی کی پوری پلٹن بھی، جن کا بس نہیں چل رہا وہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں۔
اس بات پہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کے بیچ مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا جیسے آج سے پہلے انہیں کبھی ایسی خوشی نہیں ملی تھی۔ ارے لیلا مجنوں، سن رہے ہو نا؟ دونوں باہر مولوی صاحب کھڑے ہیں۔ فاطمہ نے ان کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ فاطمہ کی بات پہ وہ ایک دم اٹھی جیسے شرمندہ ہوئی ہو۔ وہ کب سے اسے اٹھنے کا کہہ رہی تھی اور وہ یہیں بیٹھی تھی۔ زرمینہ تم یہاں صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ فاطمہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر آرام سے وہاں پہ بٹھایا۔